اس بوڑھے نے گمچھا لیا، اپنے کندھے پہ ڈالا اور گھر سے باہر نکل گیا چند روٹی کے سوکھے ٹکڑے کمانے کے لیے کہ کسی کے ہاں جھاڑو پوچھا لگا دوں، برتن مانج دوں، کسی کے یہاں کچھ کر دوں، اور وہ عوض میں پیسہ نہ دے، چند سوکھی ہوئی روٹی جو شام کی بچی ہوئی ہو اس کے چند ٹکڑے ہی ہمیں دے دے، ہم نہ صحیح ہم اپنی بیٹیوں کو، ساس کو، بہنوں کو کم سے کم کھلا دیں۔ ذرا تصور کرو، اس ارادے سے نکلتا ہے لیکن سارے لوگوں کے دروازے بھی بند ہیں، کہیں کام بھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ کی آزمائش کیسے آتی ہے، امتحان کیسے آتا ہے۔ یہ آدمی گھروں کے بند دروازوں میں جھانک کر نہیں دیکھتا ہے، کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا ہے، بلا ضرورت کسی کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹانا بھی جائز نہیں ہے، گھر کے دروازے بند ہو تو تاکہ جھانکی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ شاید اللہ کا کوئی بندہ مجھے مل جائے، دکھ جائے، میری شکل دیکھ کر مجھے اپنے گھر لے جائے، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کام کرا کے مجھے چند روٹی کے ٹکڑے دے دے، لیکن وہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ وہی کوئی تقریباً 11 بجے کے آس پاس یہ جا کر ایک بیابان جنگل کی طرف جب محلے سے نکلا تو سامنے جنگل، اسی جنگل کی طرف بیٹھ جاتا ہے، ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے لگتا ہے کہ تھوڑا سستا لوں۔ بوڑھا آدمی تھا، ہانپتا تھا، بیٹھ گیا ایک جگہ اور لکڑی کا ایک تنکا لے کر زمین کو کریدنے لگتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ کاش مجھے موت آ جائے، آئے کاش کہ میں ابدی نیند سو جاؤں۔ پھر سوچتا ہے کہ کیوں نہ آج اسی جنگل میں میں خودکشی کر لوں۔ پھر سوچتا ہے خودکشی کرنا بھی تو حرام ہے، یہ بزدلوں کا کام ہے، اگر خودکشی کرنے سے دنیا بھی مصیبت سے بچ گیا تو آخرت کی پریشانیوں جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ کچھ سوچ کر وہ رہ جاتا ہے اور زمین پر مٹی کو کریدتا جاتا ہے۔ اچانک اس کا ہاتھ ریشم کی کسی تھیلی سے ٹکرا جاتا ہے، ریشم کی اور چمڑے کی مکس تھیلی سے ٹکرا جاتا ہے۔ یک بیگ وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کوئی زہریلا سانپ ہے، یہ کہیں ہم کو ڈس نہ لے۔ پھر ہمت کر کے چلو سانپ ہی صحیح، اگر یہ خود ڈس لیتا ہے اور میں اس کے زہر سے مر جاتا ہوں تو خودکشی نہ کہلائی جائے گی۔ اپنا ہاتھ اسی تھیلی کی طرف بڑھا دیتا ہے کہ اگر سانپ ہے تو کاٹ لے، کم سے کم اس کے زہر کے اثر سے میں مر جاؤں۔ لیکن جب اس کو کھینچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک ہومیانی ہے۔ اس نے جیسے ہی اس کو کھینچا اور اس کو کھول کے دیکھتا ہے تو اس میں سونے کے دینار تقریباً 1000 سونے کے دینار یہ تھیلی سے جب دیکھتا ہے تو کہتا اللہ، پل بھر کے لیے خوشی ہوتی ہے کہ یہ لو اب میرے اچھے دن آ جائیں گے، حالات ہمارے سدھر جائیں گے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہم کو مل گئی ہے، ہمیں تو 1 دینار ہی کافی ہے، یہ تو 1000 دینار ہیں تھیلی کے اندر۔ حالانکہ اس نے گنے نہیں لیکن تخمینہ لگایا اور وہ 1000 تھے بھی، اندازہ لگاتا ہے کہ 1000 دینار ہوں گے، تقریباً 1 دینار سے ہی ہم مہینوں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ سونے کا دینار اور 1000 سونے کے دینار۔ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتا ہے، پھر سوچتا ہے نہیں، یہ دینار کی تھیلی میری نہیں ہے، یہ ہومیانی میری نہیں ہے۔ عالم بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، مسئلہ جانتا تھا، 1 سال تک اس مال کا اعلان کرنا پڑے گا، زمین پر کوئی چیز مل جائے تو وہ آپ کی نہیں ہو گئی۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، آپ کو بتایا گیا ہو نہ بتایا گیا ہو، جو چیز بھی آپ کو مل جائے 2 چیزیں یاد رکھیے، اگر دیکھ لی مل گئی، اگر آپ نے دیکھ کر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، بھیا پتہ نہیں میرا نہیں ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، جس کی وہ لے جائے، تب تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگا دیا، دیکھ لیا، اب آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ نے اس کو ٹچ کر دیا، ہاتھ لگا لیا، دیکھ لیا، کھول لیا، تو اب آپ اس کو رکھ نہیں سکتے، بھائی میں اس مصیبت میں نہیں، جس کا وہ لے جائے، ہم نے اس کو چھوڑیں گے، اب آپ نہیں چھوڑ سکتے، اب آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ اب آپ 1 سال تک اس مال کا اعلان کریں گے کہ ہمیں کچھ ملا ہے، آؤ نشانی بتا کر لے جاؤ۔ ہم امانتوں کا خیال رکھیں گے، زمین پر پڑا ہوا مال
اگر ہماری نظر پہلے پڑ گئی اور آپ کی بھی پڑ گئی تو دونوں لڑ پڑیں گے اس کے اوپر. اس نے چونکہ چھو لیا, چھوڑ دیا, نہیں میرا مال نہیں ہے, پتہ نہیں کس کا ہے, میں اس فتنے میں نہیں پڑوں گا. اڑتا ہے لیکن عالم تھا, مسئلہ جانتا تھا. آئے ابو الغیاث, اب تم اس مال کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو کیونکہ تمہارا ہاتھ ٹچ ہو چکا ہے, تم نے کھول کر دیکھ لیا ہے. اب اگر تم اس کو چھوڑ کر چلے گئے تو ساری ذمہ داری اب تمہاری اوپر عائد ہوتی ہے. بڑی مصیبت میں پھنس گیا. اللہ, میں نے تو سوچا تھا کہ سانپ ہوگا مجھے ڈس لے گا, یہ کیا مصیبت مل گئی. یہ سونے کے دینار ہیں, مجھے ضرورت ہے لیکن یہ مال میرا نہیں ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. چلیے اب اس کو اٹھا لیا, اس کو اس کے مالک تک پہنچاؤں گا, 1 سال اس کا اعلان کروں گا. چھپکے سے اس کو پیک کرتا ہے اور دبے پاؤں سے چوروں کی طرح اپنے گھر میں گھستا ہے کہ میری بیٹیوں کی نظر نہ پڑ جائے, میری بیوی کی نظر نہ پڑ جائے, میری بہنوں کی نظر نہ پڑ جائے. کبھی کبھی انسان اپنے سے نہیں اپنی بیوی اور بچوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو بدل دیتا ہے, یہاں تک کہ دین کا سودا بھی کر دیتا ہے. چپکے سے جا رہا ہے اس حمیانی کو کہیں محفوظ جگہ پر رکھنے کے لیے, لیکن چونکہ اس کی شریک حیات, رفیق حیات, اس کی بیوی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ شاید روٹی کے چند ٹکڑے لے کر آئے گا. دیکھ لیتی ہے, اے ابو الغیاث کیا رکھ رہے ہو. کہتا کچھ نہیں, تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو. وہ قریب آتی ہے اور اس نے اس کے ہاتھ کو پیچھے سے دیکھا کہ ہاتھ پیچھے کیے ہوئے ہیں, کہا ہاتھ آگے کرو. مجبور ہو کر اس نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا. بیوی کی بانچیں کھل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے, اب چلو جلدی جاؤ, اس رات کے لیے کوئی سامان لے آؤ, 1 درہم اس میں سے نکال کر کچھ لے آؤ, شام کے افطار کا انتظام ہو جائے گا. ہم نے کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا ہے, ہماری بیٹیوں نے نہیں, ہماری ماں نے نہیں, اور ہماری نندوں نے نہیں, جاؤ لے کر آؤ. ابو الغیاث نے کہا ہے میری بیوی, ایک بات یاد رکھنا, یہ ہمیانی میری نہیں ہے, یہ مجھے زمین پر پڑی ہوئی ملی ہے, اس کے مالک تک پہنچاؤں گا, 1 سال اعلان کروں گا, اگر اس کے باوجود نہیں ملے تب کچھ امید لگانا. بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر, اس حالت میں دیکھو شریعت بھی تمہیں اجازت دیتی ہے, اور اگر اس کا مالک مل گیا, اگر 10 15 20 دینار اس کو کم دے دو گے تو اس کا کیا بگڑ جائے گا, وہ ہماری خود کنڈیشن کو دیکھ لے گا, چھوڑ دے گا. جاؤ 1 دینار خرچ کر لو اور جاؤ. کہا بیوی اگر اس کا علم تمہارے اور میرے علاوہ کسی تیسرے کو ہوا, میری بیٹیوں کو یا میری بہنوں کو یا میری ساس کو ہوا, اگر اس کی اطلاع تم نے کسی کو بھی دی تو تجھ پر طلاق ہے. طلاق کے لفظ سے بیوی یا تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے یا بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتی ہے. جس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہی نہیں, وہ بار بار اکساتی رہتی ہے تاکہ یہ طلاق دے دے, لیکن جس کو فرما بردار اور نیک شوہر ملا اس کے لیے طلاق کا لفظ پہاڑ بن کر گرتا ہے. لبابہ چونک گئی, ڈر گئی, کانپ گئی, تھرا گئی, کہنے لگی ابو الغیاث ایسا مت کرو, طلاق کا لفظ منہ سے مت نکالو. فرمایا میں نے دی نہیں, اگر اس کی اطلاع کسی کو تم نے دی تو تم پر طلاق رکھ دیا. اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ چلا جاتا ہے. 86 سال کی عمر میں بھی روزہ نہیں چھوٹا. چند چھواروں پر, روٹی کے سوکھے ٹکڑوں پر اس کے پورے گھر, یہاں تک کہ اس کی ساس, خود یہ 86 سال کا ہے تو ساس کتنی عمر کی ہوگی, خود اس کی ساس بھی روزے سے ہے, اور یہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتا ہے. ابھی امام حرم نے نماز ہی پڑھائی تھی, سلام ہی پھیرا تھا کہ وہاں ایک خراسانی نوجوان نماز کے بعد کھڑا ہوتا ہے, جیسے ہماری مسجدوں میں کوئی آدمی چندے کا اعلان کرنے کے لیے نماز کے بعد کھڑا ہوتا ہے, ایسے ایک خراسانی نوجوان وہاں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے لوگوں میری ایک ہمیانی تھی جس میں 1000 دینار تھے, وہ میری کہیں گم ہو گئی ہے, وہ میری کہیں کھو گئی ہے. اگر کسی کو ملی ہو, آپ لوگ حج کے لیے آئے ہو, عمرے کے لیے آئے ہو, اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو ملی ہو تو وہ مجھے لوٹا دے, اللہ اس کو دگنا اجر دے گا, اللہ اس کو دگنا ثواب دے گا. اس آدمی کی امیدیں بھی اب ٹوٹ گئیں. یہ خود ظہر کی نماز میں ابو الغیاث وہاں تھا. اللہ یہ کیا ہوا, میں تو سوچ رہا تھا شاید ہی کوئی ملا, نہیں تو 1 سال کے بعد ہی صحیح لیکن میری ہو جائے گی 5واں حصہ خرچ کر کے. لیکن اب اعلان کرنے والا کر رہا ہے
اور وہ بھی کوئی انعام کا لالچ نہیں دے رہا ہے، کہہ رہا اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا، اللہ اس کو ڈبل ثواب دے گا۔ یہ بوڑھا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، یہ بوڑھا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے بندے، ہو سکتا ہے کہ تیری تھیلی کسی بہت زیادہ غریب اور بے بس انسان کو مل گئی ہو اور وہ بیچارہ پریشان ہو، یہاں کے حالات بہت خراب ہے، کچھ انعام رکھ دو، شاید انعام کے لالچ میں وہ دے دے۔ اس آدمی نے، خراسانی نوجوان نے پوچھا کتنا انعام رکھ دوں؟ کہا 10% تو دے دو کم سے کم، 1000 ہے تو 100 دینار اعلان کر دو، ہم اس کو دے دیں گے، 900 تو آپ کو مل جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، خراسانی نوجوان نے، میں 100 دینار نہیں دے سکتا ہوں، میں اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں اپنا معاملہ۔ جس نے اللہ پہ چھوڑ دیا بہت بڑی بات ہو گئی، سن لو، پھر آپ بری ذمہ ہو گئے۔ اگر آپ نے کسی کی مجبوری کو دیکھ کر کسی کو قرض دیا ہے، واقعی وہ مجبور تھا، غریب بہن کی شادی کر رہا تھا، غریب بیٹی کی شادی کر رہا تھا، یا اس کا بیٹے کا علاج تھا اور آپ نے دے دیا، اور بعد میں وہ آنا کانی کر رہا اور آپ کا قرض نہیں لوٹا رہا ہے، اور آپ کو امید ہو گئی کہ اب یہ میرا قرض نہیں دے گا، اور آپ نے کہا میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ اب آپ اس کے مالک نہیں رہ گئے، اب آپ چھوڑ دیجئے اس کو، اب اللہ وصول کرے گا، کیسے کرے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب چاہے اس نے 10,000 لیا ہو، اب اللہ یا تو اس کے بیٹے کو کینسر کا مریض بنائے گا، یا اس کے بیوی کو، یا خود اس کو، اس نے 10 لیا، اللہ 1 لاکھ وصول کرے گا۔ اب یہ آپ نے اس کی اوپر چھوڑ دیا ہے، تب آپ اس کو نظر انداز کر دو، اب اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اس کی لاٹھی میں آواز نہیں، دیر ہوگی لیکن اندھیر نہیں ہوگا، وہ ملے گا آپ کو، آپ کو نہ ملے لیکن اس کو دن دیکھنا پڑیں گے۔ دنیا ہے یہ، قانون فطرت اور قانون شریعت 2 چیزیں ہیں، شریعت میں معافی ہے، فطرت میں معافی نہیں ہے۔ آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا، آپ اپنے باپ کو ماریں گے تو تیار رہیے آپ اپنی اولاد سے پٹنے کے لیے، آپ کی اولاد آپ کو مارے گی، یہ طے ہے، کما تدین تدان، آپ جس کے ساتھ برا کریں گے تیار رہیے آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ ہم نہیں کریں گے، اللہ کرے گا، کیونکہ یہ قانون شریعت نہیں ہے، یہ قانون فطرت ہے، فطرت کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ آپ شراب پیئیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا گردہ خراب نہ ہو، یہ فطرت ہے، شراب پیئیں گے، توبہ کریں گے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن فطرت معاف نہیں کرتی ہے، نیچرلٹی معاف نہیں کرتی ہے، لا آف نیچر معاف نہیں کرتا ہے۔ آپ شراب پیئیں گے تو آپ کا گردہ خراب ہوگا، کیونکہ نیچر کسی کو معاف نہیں کرتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ اس نے منع کر دیا کہ 100 دینار نہیں دیں گے ہم۔ بوڑھا اپنے گھر چلا گیا، وہ اپنے جہاں رکا تھا وہاں چلا گیا۔ محمد ابن جعفر طبری کہتے ہیں، میں اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، میں بھی دور سے آیا تھا حج کے لیے ارادے سے، میں سمجھ گیا ہو نہ ہو یہ تھیلی اس بوڑھے کے پاس ہے۔ بوڑھا اپنے گھر جا رہا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے لگ گیا۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ بیوی دن میں تارے دیکھنا بند کر دے، اب جو مال تھا وہ اس کا مالک مل گیا ہے۔ وہ اعلان کر رہا تھا لیکن آج اس نے 100 دینار کا بھی اعلان نہیں کیا، میں کچھ اور انتظار کر رہا ہوں، شاید 10 دینار ہی دے دے۔ دوسرے دن پھر ظہر میں گیا، وہ پھر اعلان کر رہا تھا۔ اس نے کہا ارے اللہ کے بندے، میں نے کل کہا تھا تجھے 10% کا اعلان کر دے، نہیں کر رہا ہے تو، ارے کم سے کم، ارے تو 10 دینار کا ہی اعلان کر دے، 100 نہیں دیتا۔ شاید ہمارا علاقہ بڑا غریب کا، غربت کا ہے، مفلسی کا ہے، شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو وہ یہ اعلان سن کر تجھے دے دے۔ اس نے کہا میں 10 دینار بھی نہیں دوں گا، میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ پھر اپنے گھر چلا آیا، کہنے لگا بیوی وہ 10 دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لو بابا میں کیا کروں۔ تیسرے دن گیا، وہ پھر اعلان کر رہا ہے خراسانی نوجوان میری ہمیانی کسی کو ملی ہو تو وہ دے دے، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ ایک کھڑا ہو کے بوڑھا کہتا ہے غب الغیاس، اے اللہ کے بندے، شاید کوئی بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے آدمی کے پاس تیری ہمیانی ہو اور وہ دینا چاہتا ہو لیکن مجبور ہو، اس کی بیوی بچوں کی حالت خراب ہو، ارے 10 نہیں دے سکتا، 1 ہی دینار کا اعلان کر دے، شاید اس کی وجہ سے وہ تجھے تیرا مال لوٹا دے اور تیرا 1 دینار سے اس کے گھر کا کچھ خرچہ چل جائے۔ اس نوجوان نے کہا میں 1 دینار بھی نہیں دوں گا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ بوڑھا چیخ کر کہتا ہے اے نوجوان اٹھو، چلو میرے ساتھ میرے گھر، تمہاری ہمیانی ہمارے پاس ہے۔ چل دیا، گھر لے گیا۔ محمد ابن جعفر کہتے کہ میں اس کے ساتھ چلا پیچھے پیچھے، اور دروازے کے باہر چونکہ بوڑھا تھا، کمزور تھا، اس کا مکان گھر کوئی بنا ہوا نہیں تھا، ایک سوراخ سے میں منظر دیکھ رہا تھا۔
اس نے دروازے کے باہر بوڑھے کو کھڑا کیا، اپنے گھر گیا، پردہ کرایا، ایک پردہ ڈال دیا اور پھر اندر بلا کے لے گیا اور ہومیانی لے کے آیا، میرے پاس ڈال دیا، گنو۔ میں نے گنا تو پورا 1000 دینار تھا۔ کہا کم تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، اب تم چلے جاؤ۔ چاروں جوان بیٹیاں، 2 بہنیں اور لبابہ اور ساس، یہ اس پردے کے سوراخ سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ شاید 1000 دینار لے جاتے وقت یہ 2-4 دینار دے دے اور میرا کچھ خرچہ ورچہ چل جائے، لیکن اس نوجوان نے، خراسان کے رہنے والے نوجوان نے تھیلی اپنے کاندھے پہ لادی اور نکل گیا، گھر سے باہر چل دیا، دروازہ کھولا اور چلا آگے۔ لبابہ کہتی ہے جب وہ 1000 دینار کی بھری ہوئی تھیلی لے کے جا رہا تھا اور 1 دینار بھی مجھے نہیں دیا، اور جب وہ دروازہ چیر کر نکلا تو ایسا لگا مجھے جیسے میرا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہو، میں نے اپنے جوان بیٹے کو کھو دیا ہو، سب کچھ لٹ گیا میرا۔ ترس نہیں آیا اس آدمی کو میری غربت پر اور مفلسی پر، چلا گیا۔ لیکن دیکھیے اس بوڑھے کی امانت داری کو دیکھیے، ہم میں اور آپ میں کون ہوتا؟ ارے ہم جیسے ملا مولوی ہوتے تو اطمینان ڈگمگا جاتا۔ فرشتوں کو چھوڑ کر آج کے اس دور میں کون ایسا اللہ والا جو اس حالت میں بھی ہزاروں دلیلیں نکال لیتا کہ اس حالت میں تو خنزیر کا گوشت بھی حلال تھا، اس حالت میں تو مجبوری، یہ سب کچھ پیترے نکال لیتا۔ 1 میل چلا گیا، بوڑھا اپنی بیوی کے ساتھ چپک کر روتا رہا، بیٹیوں کے ساتھ روتا رہا، اپنی بہنوں کے ساتھ روتا رہا۔ کہا میری بیٹیوں، تمہارے باپ نے جو کچھ کیا صحیح کیا، 86 سال کی عمر میں قبر پہ پیر لٹکے ہوئے ہیں، ایسی عمر میں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ میری بچیوں، دنیا تو کٹ جائے گی، میری بہنوں دنیا تو کٹ جائے گی، لیکن اس عمر میں اگر کلنک لگ جاتا تو قبر میں بھی ہمیں چین نہیں ملتا اور جنت بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ تصور کرو، 1 میل دور جانے کے بعد وہی خراسانی نوجوان واپس آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اس بوڑھے نے دروازہ کھولا، ہم جیسے کوئی آدمی ہوتے تو دھکا مار کے بھگا دیتے، کمینے اب کیوں آیا ہے؟ تجھے میری بیوی بچوں پہ ترس نہیں آیا؟ پھر چلا آیا۔ اس بوڑھے نے اس کو اپنے گھر بلایا اور وہی کنویں کا پانی لا کر کہا میرے بیٹے، اللہ کی قسم میرے گھر میں اس کنویں کے پانی کے علاوہ کھجور کے چند ٹکڑے بھی نہیں کہ میں تمہیں کھلا سکوں، یہی ہے، اگر رات میں رکنا چاہتے ہو تو یہیں تمہیں بستر بچھا دوں گا، کیونکہ اندر بس ایک کھولی ہے جس میں ہمارے بچے، ہماری ساس، ہماری بیوی، ہماری بیٹیاں سوتی ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ پانی پی لیا اور کہا میرے باپ نے مرتے وقت 3000 درہم چھوڑے تھے، 3000 دینار چھوڑے تھے، اور مجھ سے کہا تھا کہ میرے بیٹے میری سواریاں اونٹ گھوڑے بیچ کر حج کا انتظام کر لینا۔ میں اپنے باپ کی طرف سے حج بدل کرنے کے لیے آیا تھا، اور 1000 دینار انہوں نے الگ نکال دیا تھا جو یہ ہے، اور کہا تھا کہ میرے بیٹے خراسان اور مکے میں نظر دوڑانا، خراسان سے لے کے مکے تک تمہاری نظر میں جو سب سے زیادہ غریب انسان ہو، یہ 1000 درہم، یہ 1000 دینار اسی کو دے دینا۔ اے میرے شیخ، اے بزرگ، میں نے خراسان سے مکہ تک 50 لوگوں کو دیکھا، ہزاروں لوگوں کو دیکھا، لیکن مجھے آپ سے زیادہ کوئی غریب نظر نہیں آیا، اس لیے میں اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے یہاں چلا آیا، اور 1000 دینار یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، پورا کا پورا تمہیں دے رہا ہوں۔ اس بوڑھے کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، وہ 1 منٹ نہیں رکا اور 1000 دینار دے کر چلا گیا۔ یہ روکتا رہا، یہ نہیں رکا، کہا مجھے جانے دو، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں دیکھ رہا تھا کہ کون سب سے زیادہ غریب ہے اور ایماندار ہے، آپ کے اندر امانت داری کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اس غریبی میں بھی آپ نے بے ایمانی نہیں کی ہے، 1 دینار کا لالچ مانگا تھا، 1 دینار کا لالچ بھی ہم نے نہیں دیا آپ کو، پھر بھی آپ نے میری چیز واپس کر دی، آپ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں اور امانت دار، پکڑیے۔ چلا گیا۔ جیسے یہ دروازے کے باہر اس کو پکڑنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد ابن جعفر تبری وہیں کھڑے ہیں، وہ نوجوان جس کے دینار تھے وہ تو چلا گیا دور، لیکن محمد ابن جعفر سے کہا آؤ میرے پاس آؤ، اللہ کی طرف سے کوئی تحفہ ملے تو اس کو مل بانٹ کے کھانا چاہیے، آؤ اب تم بھی اس میں شریک ہو، اب تم بھی میرے پاس آؤ۔ محمد ابن جعفر کو لے آئے، ایک گول گھیرا بنایا، دائرہ، اور اپنے 4 بیٹی، ساس، 2 بہنیں اور بیوی، 8 لوگوں کو اس میں بٹھایا، اور خود
उस मोहम्मद इब्न जाफर के पास बैठ गया, वो और ये 2 और 8 10 लोग, और 1000 की थैली, एक एक दीनार सबको देने लगा। कहने लगा सब लोग अपने अपने दामन फैला लो। मोहम्मद इब्न जाफर कहते हैं कि मैंने अपना दामन फैला लिया, क्योंकि मैं अच्छे घर का था, मैंने अपना दामन फैला लिया। लेकिन जब बारी आई बेटियों की और बहनों की और बीवी की और सास की, तो उनके पास पहनने को कुछ था ही नहीं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। जब मैंने देखा, जब बूढ़े ने कहा कि दामन फैलाओ, तो दामन तो नहीं, उन्होंने अपने हाथ फैला लिए, क्योंकि उनके पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि वो अपना दामन फैलाते हैं। अगर दामन फैला रहे हैं तो उनका सतर खुल रहा है, इसलिए उन्होंने अपने हाथ फैला लिए। ये मंजर देखकर मोहम्मद इब्न जाफर कहते हैं कि मेरे आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। लेकिन वो बूढ़ा माना नहीं, एक दीनार इधर, एक इधर, एक इधर, एक अपने पास रखता और एक मुझे देता। इस तरह सबके हिस्से में 100 दीनार आए, और 100 दीनार मुझे भी मिले। मैं अपना दीनार लेके वापस आया, उस बूढ़े ने लिया ही नहीं, कहा तुम देख चुके हो, इसमें शरीक हो गए हो, अब इस पे तुम्हारा भी हिस्सा बनता है, लिहाजा बराबर हमने तुम्हें भी दिया। सबके हिस्से में 100 दीनार आए। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए आप, अमानतदारी का सिला अल्लाह ने फिर उसको कितना बड़ा दिया है। अल्लाह की यहाँ देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको इस बात पर गौर करना चाहिए, अमानतदारी का ये सिला है। वो मोहम्मद इब्न जाफर कहते हैं कि मैं 2 साल के बाद आया, फिर मैं हज करने आया, मैंने देखा कि वो बूढ़ा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। वो बूढ़ा भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी 4 बेटियों की शादी अरब के शहजादों से कर दी गई है, यानी बादशाह के बेटों से उसकी शादी हो गई है। अमानतदारी का सिला अल्लाह ने यह दिया कि उसकी बेटियों की शादी भी कोई मामूली नहीं, शहजादों से हुई है। और बूढ़ा अल्लाह को प्यारा, वो बूढ़ा दुनिया से कुछ लेकर गया हो या ना गया हो, लेकिन अपना ईमान बचा कर गया, अपना दीन बचा कर गया, अपनी खुददारी बचा कर गया, अपना पास लिहाज बचा के गया, अपना तकवा बचा कर गया। आज जरूरत है मेरे प्यारे साथियों इसी तकवे की, इसी अमानतदारी की, और मैंने इस वाक़े को इसलिए पेश किया है ताकि हम अपना मकाम समझें।